حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں۔ حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عباس نے 34 سال زندگی کی، یعنی حضرت عباس کی عمر، جب حضرت عباس شہید ہوئے ان کی عمر 34 سال تھی۔ 14 سال حضرت عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، 10 سال امام حسن کی امامت میں گزارے، 10 سال امام حسین کی امامت میں گزارے۔ اس تمام عرصے میں حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مشورہ بھی امام حسن، امام حسین یا امام علی علیہ السلام کو نہیں دیا۔ ایک تقریر، ایک سخنرانی حضرت عباس علیہ السلام نے نہیں کی۔ حضرت عباس فقط تسلیم تھے، تسلیم محض۔ حضرت عباس نے کبھی اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا، اور یہی تسلیم حضرت عباس کو باب الحوائج بنا گیا۔ حضرت عباس باب الحوائج اسی تسلیم کی وجہ سے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے عازم ہوئے، جب مولا کوفے کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا، مولا آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر کوفی بے وفا ہیں، انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ یمن چلے جائیں۔ اس طرح باقیوں نے بھی مشورے دیے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے جو حکم دیا، حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی اطاعت کی۔ امام علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مولا کے قافلے کو روک لیا گیا اور ان کو کربلا بھیج دیا۔ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، دریا کے کنارے خیمے لگا دو، حضرت عباس نے لگا دیے۔ پھر حکم دیا دریا سے خیمے اتار کر وہاں لگا دو، حضرت عباس نے وہاں لگا دیے۔ حضرت عباس نے کبھی کوئی مشورہ ہی نہیں دیا، اپنا وجود کبھی اظہار ہی نہیں کیا۔ خدا نے حضرت عباس کے اس تسلیم کی وجہ سے حضرت عباس کو باب الحوائج قرار دے دیا۔ خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ، تاکہ میں تمہیں ایسے کر دوں کہ تم بھی کہو کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جائے۔ امام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اس حد تک مطیع تھے کہ خدا نے وہ جو کن فیکون ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ توسل میں رکھ دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ توسل واقعاً کن فیکون کا کام کرتا ہے۔ حضرت عباس کا توسل کن فیکون کا کام کرتا ہے۔ جب بھی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ متوسل ہو جائے۔ 6 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 1 مرتبہ سورہ توحید اور 100 مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، اس کے بعد 1 تسبیح صلوات پڑھیں، اور وہ صلوات کی تسبیح ہدیہ کرے حضرت عباس علیہ السلام کو۔ پھر سجدے میں جائیں اور خدا کو قسم دیں، اے خدایا آپ کو قسم ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی، میری فلاں حاجت قبول کر، مجھے فلاں مشکل سے نکال، میرے فلاں پریشانی ختم کر دے۔ 25 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ 2 نمازیں آپ نے اسی وقت ادا کر دینی ہے، اور تیسری 2 رکعت نماز آپ نے جب آپ کا کام ہو جائے اس وقت ادا کرنی ہے۔ اس کام میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل دعا کی قبولیت کے بڑے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ حضرت عباس باب الحوائج ہیں، انسان کی دعا کی قبولیت کا بڑا ذریعہ ہیں، ایک بہت بڑا وسیلہ ہے خدا کے دربار میں دعا کی قبولیت کا۔